السلام علیکم. کس صورت نے میری زندگی بدل دی، بہت ہی سخت بندش کو ختم کر دیا، میری ہر روز بڑھتی پریشانیوں کو میرے ذہنی سکون اور کامیابی میں بدل دیا. صرف اس ایک صورت کو پڑھنے سے میرے سالوں پرانے رکے ہوئے کام کیسے ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. اور میرا آج کا یہ ولاگ ان تمام بہنوں کے لیے جو مجھے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر دیکھ رہی ہیں. تو یہ ولاگ مجھے بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، میں آج آپ کے ساتھ سب کچھ اپنے لائف ایکسپیرینس شیئر کروں گی، بٹ اس کے لیے آج کا آپ کو ولاگ پورا دیکھنا ہوگا. سو لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ. ہائی ایوری ون، السلام علیکم. How are you? Hope you are all fine. I'm fine too. Alhamdulillah. آج میرا ولاگ تھوڑا روٹین سے ڈیفرنٹ ہے. آج میں آپ کے ساتھ اپنی لائف ایکسپیرینس شیئر کرنے والی ہوں، اور میری بہت سی بہنیں میری اس بات سے ضرور متفق ہوں گی کہ ہم خواتین کو شادی کے بعد بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہاں، میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہر لڑکی کو مسائل کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، بٹ میجورٹی آف ویمن اس مسئلے سے دوچار ضرور ہوتی ہیں. ہاں، ان کیس کچھ گرلس بھی جو ہے بیفور میرج بھی سفر کر رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل فائنینشیل پرابلم ہوتا ہے یا کسی کا اچھی جگہ رشتہ نہیں ہو پا رہا ہوتا، بیفور میرج بھی مسئلے کا شکار گرلس ہوتی ہیں، بٹ آفٹر میرج تو ہر لڑکی کو ہے ضرور سفر کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل کسی کے بہت اچھے خاندان میں ویل آف رچ فیملی میں شادی ہو گئی ہے تو وہ اولاد سے محروم ہوتی ہے، یا اولاد ہے تو ہسبینڈ لوئل نہیں ہوتا، اگر ہسبینڈ لوئل ہے تو سسرال اچھے نہیں ہوتی، یعنی کہ کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار ضرور ہوتی ہے. اور پھر ہم یہاں پر کیا کرتی ہیں، ہم خواتین جو ہے نا وہ اپنی پرابلمس کا گانا شروع کر دیتی ہیں. گانا ٹرم میں یہاں کیوں یوز کر رہی ہوں، دیکھیں ہم جو ہے نا اس کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں، راگ الاپنا شروع کر دیتی ہیں. یعنی کہ پہلے تو ہم اپنے نیبرس میں کسی کو بتاتی ہیں، ایسی خواتین جو ہم سے ملتی جلتی ہیں ان کے ساتھ ہم اپنے شیئر کرتی ہیں. اس کے بعد ہمیں یہاں جب تسلی نہیں ہوتی تو ہم جب اپنے میکے جاتے ہیں تو وہاں والدین کو جا کے بتاتی ہیں. پھر بھی ہمیں تسلی نہیں ہوتی تو ہم بہت سے جو نا طویز طاقو عمل کی طرف بھاگنا شروع کر دیتی ہیں. غرض کہ ہم نا بس اس طرح کرتی ہیں کہ ہم ہر ایک کو بتانے میں مصروف ہوتی ہیں. نہیں بتاتی تو صرف ہم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں بتاتے ہیں. پتہ نہیں کیوں نہیں بتاتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہمیں کرنی چاہیے نا وہ اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے اللہ سے رابطہ کرنا ہے، اور وہی نہیں ہم کرتے ہیں. پتہ نہیں ہم کیوں نہیں کرتے ہیں. شاید ہم اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو نا وہ فوراً انسٹنٹ رسپونڈ نہیں کرتے ہیں. جیسے ہم اپنی فرینڈس کے ساتھ اپنا جو نا پیٹ ہلکا کر کے اپنی باتیں شیئر کر کے کر رہی ہوتی ہیں نا، فوراً سے ہمیں وہ رسپونڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہاں تم نے یہ ٹھیک کیا یا ایسا کرنا چاہیے تھا. ہمیں اس طرح سے فوراً جو رسپانس ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملتا ہے. تو شاید ہم اس لیے جو نا اپنے مسائل کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں جو ہے نا سب سے اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن قائم کرنا چاہیے. اچھا، لوگوں سے جو ہم بات کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، جب ہم کسی ایک بندے سے اپنی بات شیئر کر دیتے ہیں نا تو وہ ایک بات جو ہے وہ بندے کے منہ سے کبھی نہ کبھی ضرور نکلے گی، اور وہ ایک بندے کو بتائی ہوئی بات 100 بندوں تک ضرور پہنچے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ کا بہت کوئی سنسیئر فرینڈ ہے نا، آپ نے اس سے تھوڑی سی بات شیئر کر لی تو ٹھیک ہے، بٹ بعض دفعہ کسی کو ایسی ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ نا کسی ایک پہ وہ رہتا ہی نہیں ہے. مثلا اس کو بھی بتا دیا، اس کو بھی بتا دیا، اور بس ہر ایک کو بتاتا چلا جاتا. تو یہ بہت غلط ہیبٹ ہے. تو ہر ایک کے آگے رونے سے بہتر ہے کہ آپ صرف ایک ہستی کے آگے روئیں، اور وہ ہستی ہے اللہ پاک کی ہستی. اچھا، میں آپ کے ساتھ اپنا لائف ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ میرے اوپر ایک ایسا بھی ٹائم آیا تھا کہ میں بہت ڈپریشن اور انزائٹی میں چلی گئی تھی. مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، کسی مسئلے کا حل نظر نہیں آتا تھا، اور میں خود بھی جو نا عام روٹین میں نماز اور قرآن پاک پڑھتی تھی. یعنی کہ میں نے بالکل چھوڑا ہوا تھا، پڑھتی تھی میں. لیکن دیکھیں ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے، اور کنسسٹنسی ہوتی ہے. دیکھیں کوئی کام جب ہم ریگولر کرتے ہیں نا، ریگولر بیس پہ، تو وہ کام اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آتا ہے. اب میری بہت سی سہیلیاں اس بات سے متفق ہوگی کہ دیکھیں ایک دنیاوی پروفیشن ہے، آپ یوٹیوبر ہیں، یوٹیوب پہ کام کرتی ہیں. اگر آپ کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرتی ہیں تو آپ کے ویوز اچھے آتے ہیں. جب آپ ریگولر نہیں ہوتی ہے تو آپ کی ریچ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. میری بہت سی بہنیں اس سے ضرور اتفاق کریں گی. کامنٹ میں بتائیے گا کہ کیا یہ میں بات صحیح کہہ رہی ہوں یا نہیں ہے. بالکل سیم لائک دیٹ. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے کہ اگر آپ ریگولر بیس پہ کرتے ہیں نا، چاہے تھوڑا سا ذکر اللہ پاک کا کرتے ہیں، کوئی کلام کو ریگولر پڑھتے ہیں، نماز کو ریگولر پڑھتے ہیں، کسی بھی کام کو ریگولرٹی کے ساتھ کرتے ہیں نا، کنسسٹنسی کے ساتھ، تو اس میں تاثیر آ جاتی ہے. اور میرے ساتھ بھی ایسے ہوا. جب میں لا علم تھی، بس کبھی پڑھ لیا یہ چیز، کبھی وہ ورد کر لیا، کبھی وہ نماز پڑھ لی. مطلب کہ ایک چیز کو میں نے ریگولر نہیں کیا تھا.
اور میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، اور اتنی مشکلیں، اتنی رکاوٹیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں دعا بھی مانگتی ہوں، میں نماز بھی پڑھتی ہوں، میں قرآن بھی پڑھتی ہوں، میں بہت سے ورد بھی کرتی ہوں، لیکن اس کا کیوں مجھے جو ہے نا وہ حل نہیں مل رہا، میری پریشانیاں نہیں ختم ہو رہی۔ اور خاص طور پہ ایک تو اتنی بڑی پریشانی تھی نا کہ جس وجہ سے میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ اچھا، ڈپریشن میں جاتے 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 جیسے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے راستے کھولنے ہو نا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا بازو پکڑنا ہو، تو پھر آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی اللہ پاک جو ہے نا وہ آپ کو رستہ دکھا دیتا ہے، کیونکہ اس کا بھی جب آپ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا آپ کی کوئی دعا رائے گا نہیں جاتی۔ دیکھیں، میں ارریگولر طریقے سے بے شک اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی تھی، لیکن کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کو میری وہ ادا پسند آئی، میری دعائیں شاید کوئی قبول ہوئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے پھر جو ہے نا ایک رستہ کھولا۔ اور وہ راستہ کیا تھا، وہ منزل کیا تھی، وہ مجھے ایک کلو کیا اللہ پاک نے دکھایا تھا، وہ تھا سورۃ رحمان۔ یہ ایک ایسی سورت ہے جس کو میں نے تب بھی پڑھا جب میرا نماز پڑھنے کو دل کیا نہیں کیا، جب قرآن پڑھنے کو دل کیا نہیں کیا، دعا مانگنے کو دل کیا نہیں کیا، اس صورت میں بھی میں نے سورۃ رحمان پڑھی اور سنی۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا ہمارا دل نہیں چاہتا، کیونکہ یہ میری بہت سی بہنیں اس بات سے ضرور متفق ہوں گی کہ جب ہم بہت زیادہ نا امید ہو جاتے ہیں نا، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہم بہت، جیسے میں نے کہا کہ دعائیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہر کچھ کرتے ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ اللہ پاک جو ہماری دعا قبول نہیں کر رہے ہیں، تو ہم اللہ پاک سے بھی نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم بعض دفعہ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دعائیں کرنا بھی بند کر دیتے ہیں، نماز پڑھنے کو بھی ہمارا دل نہیں کرتا، قرآن کھولنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ آپ کچھ نہ کھولیں، نہ قرآن کھولیں، صرف ایک چیز کھول لیں، موبائل کھول لیں۔ اچھا، اب میری بہت سی بہنیں اعتراض کریں گی، موبائل کھول لیں، کیوں کھول لیں بھائی؟ جب مشکل آتی ہے تو نماز کی طرف لپکو، آپ قرآن پڑھو، بالکل آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میری بہنوں، میری پیاری سہیلیوں، جو جس مسئلے سے گزر رہا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جس تن کو لگتے ہیں نا وہی تن جانے والی بات ہوتی ہے، کہ جب آپ تھک جاتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں نا گلہ بھی اپنوں سے بنتا ہے، پھر آپ اللہ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر نہیں تو پھر میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے نہیں نماز پڑھنی۔ آپ نہ پڑھیں نماز، آپ بے شک قرآن نہ کھولیں، لیکن موبائل کھولیں، اور صرف میرے کہنے پہ کھول کے دیکھیں، اور موبائل کو کھول کے کرنا کیا ہے، آپ نے سورہ رحمان کو سننا ہے، 3 بار ایک دن میں سننا ہے، صبح دوپہر شام، لائک میڈیسن، لائک تھیراپی، لائک وظیفہ، کچھ بھی آپ سمجھے، بغیر وضو کے آپ پاک ہیں نہیں پاک ہیں، آپ نے وضو کیا ہے نہیں کیا ہے، دیکھیں صرف آپ نے سننا ہے، سننے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، آپ بیمار ہیں، اٹھ سکتے ہیں نہیں اٹھ سکتے ہیں، کسی قسم کی بھی آپ کو پریشانی ہے، ذہنی الجھن ہے، جسمانی بیماری ہے، آپ سورہ رحمان کو سنیں، اور ایک دن میں 3 بار سنیں، صبح دوپہر شام سنیں، اور اس سے آپ کے دل کو جو ملتا ہے نا، سب سے پہلے اس کا جو آپ کو فائدہ ملتا ہے نا، وہ آپ کو دل کا سکون ملتا ہے، اور سکون اتنا ملتا ہے نا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ جو بھی آپ کے مسئلے چل رہے ہوں گے نا، وہ آہستہ آہستہ آپ کے دماغ سے، آپ کی زندگی سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں آپ کو اپنے یہ ورڈز دے رہی ہوں، آپ آزما کر دیکھ لیں، تو جب اس کو آپ اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں گے نا، تو اللہ پاک کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ کا کنیکشن بننا شروع ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک دم سے، آہستہ آہستہ، پھر سورت کی طاقت کو آپ خود آزما کر دیکھیے گا، آپ کو اتنا یقین ہو جائے گا نا، اتنا بلیو آ جائے گا نا، کہ آپ کو لائف میں کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ بھی آ جائیں گے نا، جتنا مرضی آپ ڈسٹرب ہوں گے، آپ رو رہے ہوں، چیخ رہے ہوں کہ اب اس مسئلے کا کوئی سلوشن ہے ہی نہیں، وہاں بھی آپ کو اس مسئلے کا حل اس صورت میں دکھائے گا۔ آپ کو ایک امید ہوگی، ایک یقین ہوگا کہ میں یہ صورت کا یہ ورد کروں گی، یہ سنوں گی، تو میرا انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کو سکون ملے گا، اور وہ سکون کہ جس کو میں اپنے ورڈز میں بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ کے ساتھ کنیکشن اپنا ڈیولپ کیجئے، تو آپ آہستہ آہستہ نماز کی طرف بھی آئیں گے، آپ کی اللہ تعالیٰ سے دوستی بھی ہونا شروع ہو جائے گی، اور دعاؤں میں تاثیر بھی آنا شروع ہو جائے گی، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سننا شروع کر دیا ہے۔ اچھا، آپ نے اس کے اوپر بہت سی ویڈیو دیکھی ہوگی، یہ موضوع ہو گیا، وہ ہو گیا، مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں سنا، میں نے اپنا لائف ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ جب میں نے یہ سورت سننا سٹارٹ کی تھی نا، تو میں نے صرف دل میں ایک یہ پکی نیت کر کے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ کے، اس قرآن پاک پر یقین رکھ کے سننا شروع کی تھی کہ یا اللہ پاک، آپ نے فرمایا ہے کہ ہر مسئلے کا حل اس قرآن میں ہے، اور میرے مسئلے کا حل بھی یقیناً اس میں ہوگا۔ تو میں نے وہ نیت کی، اس مقصد کے لیے پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ایک تو یہ تھا کہ میرے گھر میں جو سسرال میں بہت سی نچاکیاں ہو رہی تھی، الحمدللہ
اس مسئلے سے بھی کافی حد تک میں نے جو نجات پائی ہے۔ اور دوسرا جو مجھے سب سے زیادہ مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ کی جاب جب سے لگی تھی اسی کے اوپر ہی تھے، نہ تو ان کی پروموشن ہو رہی تھی، نہ گریڈ اپ ہو رہا تھا، اور نہ ہی وہ یعنی کہ جمپ کر رہے تھے کسی اور جگہ پہ، اور یہ میرے لیے جو نا ڈپریشن اور انزائٹی بن چکا تھا۔ اور میں نے اتنا کچھ کیا تھا نا، میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ اور پھر میں نے جب ایک دم سے کچھ دن پہلے یعنی کہ ابھی مجھے 1 منتھ ہوا میں نے یہ سٹارٹ کی، اور الحمدللہ بہت خوشی کے ساتھ آپ سب کو میں گڈ نیوز دے رہی ہوں، اور اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے الحمدللہ ہسبینڈ کی جاب نیو جگہ پہ لگ چکی ہے، گریڈ بھی اپ ہوا ہے، پروموشن بھی ہوئی ہے۔ اور اتنی سخت بندش تھی نا، کہ اتنی سخت بندش تھی کہ کسی نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ کی بہت سخت بندش ہے، اسی وجہ سے آپ کے کام نہیں ہوتے، کہ ایون کہ میرے ہسبینڈ کے انٹرویو کلیئر ہو جاتے تھے، ٹیسٹ کلیئر ہو جاتے تھے، لیٹر بھی آ جاتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوتا تھا، ایٹ دا اینڈ ایک چھوٹے سے پوائنٹ پہ آ کے بس کام رک جاتا تھا، اور وہ صاف لگ رہا تھا کہ کوئی بندش ہی تھی۔ تو الحمدللہ صرف اس ایک صورت کو سننے سے، میں نے 7 دن سنی تو مجھے الحمدللہ رزلٹ ملنا شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں نے مسلسل رکھی ہے جاری، اور انشاءاللہ اس کو میں اپنی پوری لائف میں اب جاری رکھوں گی، کیونکہ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ تو آپ بھی اس کو ضرور آزمائیے گا، اور مجھے بتائیے گا کامنٹ کر کے کہ آپ کو یہ میری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ آپ کے ساتھ میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، کامنٹ میں بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ دوسری میری بہنوں کا بھی بھلا ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور میری تمام بہنوں کے لیے میری بہت سی دعائیں، اللہ پاک سب کی مصیبتوں کو دور کرے اور زندگی آسان کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر آف یورس۔